مارا جائے انسان دشمن حق کیسا نہ شکرا ہے. اس میں جو انسان کا لفظ آیا ہے وہ اس جسم والا انسان ہے یا خواب والے مثالی جسم والا؟ نہ شکریہ یہ جسم کرتا ہے یا خواب والا؟ جی انسان اسی کہتے ہیں یا کسی اور کو؟ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا من نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بوند سے پیدا کیا. بوند سے یہ جسم پیدا ہوا یا خواب والا مثالی جسم؟ جی آپ کا تو یہی ہوا. عثمانیوں کا کون سا ہوا؟ بوند سے جو پیدا ہوا یہی ہوا یا اور ہوا؟ خلقہ فقدرہ. پھر اس بوند سے اللہ نے جسم کو پیدا کیا اور پورے اندازے سے دونوں بازو ایک جیسے رکھے. یہ نہیں کہ ایک 10 گز کا ہو دوسرا 10 انچ کا ہو, ایک آنکھ 5 سیر کی ہو دوسری آدھی شرام کی ہو, ایسا تو نہیں کیا نا. پورے اندازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. ثم السبیل یسرہ. پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا راستہ آسان کر دیا. تو ماں کے پیٹ سے یہ جسم پیدا ہوا یا جسم مثالی پیدا ہوا؟ جی یہی ہوا نا. ثم اماتہ. پھر اس کو موت دی. تو موت اس جسم کو دی یا خواب والے جسم کو دی مثالی کو؟ فاکبرہ. اور اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا. اب یہ مزید بھی تھا, اس نے ترجمہ غلط کر دیا اور قبر میں رکھا. ترجمہ ہے قبر میں رکھوایا. اب اس میں بالکل وہی گرنے والی بات ہو گئی کہ ساری ضمیریں جا رہی تھی اس جسم کی طرف. موت بھی اسی جسم کو آئی اور قرآن نے صاف بتا دیا کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس نے اللہ کے سامنے نہ شکریہ کیے. جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس کو اللہ تعالی نے نطفے سے پیدا کیا ہے. جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بنایا گیا ہے. جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس پر اللہ نے بہت تعریف فرمائی ہے. اب کہتا ہے پچھلی ساری ضمیریں اس جسم کی طرف تھی اور کہتا ہے قبر والی روح کی طرف ہے کیونکہ اللہ نے قبر کی روح کھو دی ہے, روح کی قبر کھو دی ہے. بالکل وہی جیسے مرزا قادیانی ہے تو حیات مسیح نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا اور نہ لکڑی پر لٹکایا. قتل عربی زبان میں انہی معنوں میں آتا ہے جو انگریزی میں کل کے معنی ہیں. کسی کو جان سے مارنا, گلا دبا کے مار دو یہ بھی قتل ہے, تلوار سے ٹکڑے کر دو یہ بھی قتل ہے, آگ سے جلا دو یہ بھی قتل ہے, پانی میں غرق کر دو یہ بھی قتل ہے. کسی کو جان سے مارنا اللہ نے فرمایا وما قتلوہ, مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا. آگے ترقی کر کے کیا فرمایا کہ جان سے مارنے کا جو ذریعہ بتاتے ہیں پھانسی, وما صلبوہ, اور اس پر تو سرے سے لٹکایا ہی نہیں گیا. لٹتے تو موت آتی نا, سرے سے یہی بات غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام کو لکڑی پر لٹکایا گیا. تو پھر یہ بات مشہور کیسے ہو گئی؟ فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, لیکن استدراک کے لیے ہے نا, وَلَٰكِنْ قَتَلُوا وَصَلَبُوا مَنْ شُبِّهَ لَهُ, کہ انہوں نے پھانسی پر مارا کس کو؟ مسیح مسیح کو. کس کو مارا؟ کسی ملتی جلتی شکل کو. اسی یہ بات غلط مشہور ہو گئی. پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً, یقیناً مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو قتل اس جسم پر وارد ہوتا ہے یا روح پر؟ جی تو بل سے پہلے جس جسم کا ذکر ہے کہ اس کو قتل سے بچایا, بل کے بعد رفع بھی اسی جسم کا ذکر ہے نا.
لیکن مرزا بدلتا ہے مانا، کہتا ہے بل سے پہلے قتل سے مراد یہ جسم ہے اور بل کے بعد روح ہے، کہ اللہ نے روح کو اٹھا لیا، تو روح تو سب کی اٹھ جاتی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الگ اٹھی ہے۔ تو حیات مسیح میں جو مرزے نے کیا، اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں بھی لفظ قتل آیا نا، تو اس جسم قتل ہوتا ہے، اسی کو لوگ مردہ کہتے ہیں یا خواب والے جسم کو کہتے ہیں؟ یقتل فعل ہے، جملہ فعلیہ استعمال کیا، اور فعل میں ایک زمانہ ملحوظ ہوتا ہے، وقتی موت۔ اب سوال یہ تھا کہ قتل تو ہو گیا شہید، کیا اس کی یہی حالت قیامت تک چلی جائے گی موت والی، یا بدل جائے گی؟ فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا۔ تو مردہ اس جسم کو کہتے تھے یا خواب خیال والے کو؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو جس جسم پر موت آئی وہی زندہ ہے نا؟ جیسے مرزے نے حیات مسیح نے وہ معنی بگاڑا، اس طرح عثمانی نے یہاں حیات نبی میں یہ معنی بگاڑ دیا۔ پھر وہ یہی کہتا ہے کہ بل سے پہلے جو ہے وہ تو جسم مراد ہے، لیکن بل کے بعد جو حیات ہے وہ جنت کی حیات ہے، قبر میں حیات نہیں، حالانکہ یہ جسم قبر میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کو ماننا نہیں، قرآن کے معنی بگاڑنا ہے۔ اسی طرح یہاں قبر کے ذکر میں ساری ضمیریں پہلی اسی جسم کی طرف جا رہی ہے، لیکن آخری ضمیر اس نے اس جسم سے ہٹا کر روح کی طرف لے گیا، مرزا قادیانی کی طرف۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور پاک سے قرآن نہیں سمجھنا، مرزے سے سمجھنا ہے۔ جس طرح مرزا قرآن کی تفسیر بگاڑتا تھا، اسی طرح عثمانی قرآن کی تفسیر بگاڑتا ہے۔ یہ جب زندہ تھا تو میں نے اسے یہی بھیجا تھا کہ میں نے آپ کے رسالے پڑھے ہیں۔ پہلے ایک اس کا چیلا آیا، عزیر صدیقی اس کا نام ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھا افطاری میں، افطاری اس نے ہمارے ساتھ کی، نماز نہیں ہمارے ساتھ پڑھی، کھانا کھانے میں پھرا بیٹھا۔ میں نے پوچھا آپ نماز میں کہاں تھے؟ کہ جی میں اہل توحید ہوں۔ میں نے کہا توحید پر نماز معاف ہے؟ کہتا جی بس توحید کو سمجھا تو عثمانی سمجھا ہے۔ میں نے کہا توحید کی تا کے پہلے نقطے کو عثمانی نہیں سمجھا، تو مجھے توحید کی تعریف سنا کے آئے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ میں نے کہا عبادت بھی عربی لفظ ہے، بندگی فارسی ہے، میں پنجابی آدمی ہوں، تو عبادت تو عربی لفظ بول رہا ہے نا، مجھے تو یہ سمجھا کہ بات کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو باپ کی تعظیم کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو وہ تیرا معبود ہے؟ کہ نہیں جی غایت تعظیم، انتہائی تعظیم۔ میں نے کہا انتہا اور ابتدا میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، کہتا ہے یہ میں انتہائی تعظیم نہیں ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کی کوئی تعریف؟ جی مجھے تو نہیں آتی۔ میرے کو عثمانی سے پوچھو، ایک ہفتے کی مہلت ہے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر ایک جگہ مجھے پتا تھا، میں وہاں چلا گیا، وہ نہیں آیا میرے پاس۔ میں نے کہا توحید کی تعریف پوچھی؟ کہ جی پوچھی۔ میں کیا بتایا؟ کہتا امیر کا دل کالا ہے، امیر کا دل کالا ہے۔ میں نے کہا وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ اولیاء اللہ کے تو کشف کا انکار کرتا ہے، میرا دل اسے کیسے کالا نظر آ گیا ہے؟ خیر میں نے کہا توحید کی تعریف بتائی؟ کہتا نہیں بتائی۔